أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل سے احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقاریر کا موضوع مسائل وغیرہ کا چل رہا تھا، کسی حد تک اختتام کے قریب تک پہنچ چکا ہے. جو مسائل پر دائرانہ نظر ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھے ہیں، مسائل میں گہرائی میں ہم ابھی نہیں گئے ہیں. صرف جو چیز پیش آتی ہے وہ چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی روزمرہ جو چیزیں پیش آ رہی تھی. اگر کبھی اتفاق سے کوئی ایسی چیز پیش آ جائے، ان چیزوں کا بھی تذکرہ نہیں ہوا ہے. اور مسائل اتنے دقیق ہے کہ اگر وہ سلسلہ شروع کیا جائے تو مہینوں لگ جائیں گے. اسی لیے ایک دم ہلکا ہلکا اور جو ہے نا دائرانہ نظر ڈال کر آگے ہم بڑھ گئے ہیں. اب ایک مسئلہ یہ ہے، اصل دو مسائل باقی ہے جو تذکرہ کرنا ہے. ایک پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی صاحب ترتیب ہے، صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس شخص کی بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کوئی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو، نہ اس کی وتر قضا ہوئی ہو، نہ یہ 5 وقتہ نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں. ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہتے ہیں. یہ صاحب ترتیب کے اور نماز کے اندر وضو ٹوٹنے کے یہ دو مسائل باقی ہیں. مختصر سا یہ ذہن میں رکھے، اگر کسی شخص کا نماز میں وضو ٹوٹ گیا تو اس کو چاہیے کہ فوراً جا کر وضو کر لے. اچھا، وضو کرنے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن بڑی مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک وضو خانہ ادھر ہے، پھر ایک تھوڑا آگے ہے. تو ایسے سلسلے میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی وضو ٹوٹ جائے تو جب نکلے تو جو سب سے پہلا وضو خانہ اس کو مل رہا ہے وہیں اس کو جا کر وضو کرنا چاہیے. اچھا، جب یہاں سے گزر رہا ہے تو کیا وہ شخص قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزر سکتا ہے؟ کیا نہیں گزر سکتا. اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر گزر رہا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ قرات نماز کا رکن ہے، اس وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اگر کوئی ذکر کرتے ہوئے جانا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، خاموش جائے اور خاموش واپس آئے، یہ بہتر ہے. ایک چیز. دوسری چیز، نماز میں وضو تو ٹوٹ گیا لیکن ابھی جگہ پر ہی بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ 3 تسبیح کے بھی مقدار یہیں اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے. اور اسی سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو یہ گمان ہوا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ ابھی اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، لیکن اس کو یہ گمان ہوا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا. ایسی صورت میں یہ شخص کیا کرے؟ اگر یہ شخص نکل گیا مسجد سے، یعنی جو صفیں بنی ہوئی ہے ان صفوں سے اگر باہر ہو گیا اور اس کے بعد اس کو یہ یقین ہو گیا کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ صفوں کو پار کر چکا ہے یا اپنی سجدے کی جگہ کو چھوڑ چکا ہے. ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ گئی. اگر وہ وہیں ہے تو اس کو اگر جاری نماز توڑ دیا، پھر اس کو اگر جاری کرنا چاہے تو وہ چیز الگ ہے. لیکن اگر یہ صرف گمان سے اگر صفوں سے باہر نکل رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. یہ اب اس کے بعد جب وہ وضو کر چکا، اب وہ گیا، بہرحال وضو ٹوٹ گیا، وضو کر لیا. اب جب یہ دوبارہ آئے نماز سے ملنے کے لیے، اب یہ کیا کرے؟ یہ جہاں امام مل رہا ہے، جہاں اگر نماز ہو چکی
تو وہ جہاں نماز چھوڑ کے گیا ہے رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، تو وہاں سے مکمل کر لے، وہاں سے کنٹینیو کر لے۔ اگر امام کی ابھی نماز چل رہی ہے تو اس کی جو رکعت چھوٹ رہی ہے وہ رکعت سے وہ نماز مکمل کر لے۔ یہ نماز کے ٹوٹنے کے سلسلے میں چند مسائل ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو وضو ہی نہیں تھا، وہ شخص نماز شروع کر چکا، تو اب کیا وہ شخص جہاں اب یاد آیا اس کو وضو، تو وہ جا کر وضو کر کے جہاں سے نماز چھوڑا ہے وہاں سے کیا نماز آگے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کو وضو ہی نہیں تھا، اس لیے اس کی نماز ہی ابھی شروع نہیں ہوئی، اس لیے وہ وضو کر کے دوبارہ سرے سے پوری نماز پڑھے گا۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو ایسا ہے جیسا کچھ رکعتیں چھوٹی ہوئی شخص آتا ہے، امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے بعد جو رکعتیں چھوٹی ہوئی ہے مکمل کرتا ہے۔ یہ وضو کے ٹوٹنے کے سلسلے میں کچھ مسائل تھے۔ اب ایک مسئلہ اور اسی سلسلے میں، اسی ضمن میں یہ ہے کہ ہمارے پاس عموماً یہ رواج ہے، بلکہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم وضو کر کے آتے ہیں، امام رکوع میں ہے تو تیزی سے جڑ جاتے ہیں، سجدے میں ہے تو انتظار کرتے ہیں یا وہ قیام کی طرف آ جائے یا وہ تشہد میں بیٹھ جائے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلے تو نماز کے لیے جب آئے تو دوڑ کر نہ آئے، بھاگتے ہوئے نہ آئے، کیونکہ گرنے کا خدشہ یہ سب چیزیں رہتی ہے، اس وجہ سے سکون سے آئے۔ اتنا ہے کہ تھوڑا قدم تیز چلائے، اور جب امام جس حالت میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قیام میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ رکن میں آئے گا تو میں نماز سے جڑوں گا، نہیں، بلکہ جس رکن میں امام ہے اسی رکن میں نماز سے جڑ جانا چاہیے۔ یہ مسائل ہو گئے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے صاحب ترتیب کا۔ ایک آدمی کی نماز متعدد اگر قضا ہے تو ایسا شخص کی اگر مثال کے طور پہ کسی شخص کی کچھ نمازیں قضا ہے، اب وہ شخص آج کی فجر نہیں پڑھا تو کیا وہ ظہر پڑھ سکتا؟ بالکل پڑھ سکتا۔ لیکن صاحب ترتیب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہے جس کے ذمے ایک نماز بھی قضا نہیں ہے، تو ایسے شخص کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی فجر کی نماز قضا ہوئی تو پہلے وہ فجر کی قضا پڑھے پھر ظہر کی نماز پڑھے۔ اگر وہ شخص فجر کی قضا پڑھے بغیر ظہر کی نماز اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کی یہ ظہر کی نماز معلق رہتی ہے، ابھی قبول نہیں ہوئی اس کی نماز، ابھی نہیں پہنچی، ابھی رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر یہ شخص ظہر کی نماز پڑھتے ہی فجر کی نماز کی اگر قضا کرتا ہے تو اس کو دوبارہ ظہر کی نماز کی قضا کرنا پڑے گا۔ یہ صاحب ترتیب کا مسئلہ تھوڑا الگ ہے، اس کو ذہن لگا کر سمجھیے۔ اب ایسا شخص فجر کی نماز اس کی قضا ہو گئی اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اس کو یہ وقت نہیں ملا کہ وہ فجر کی نماز کی قضا کر سکے، تو وہ ظہر پڑھ لے، پھر عصر بھی پڑھ لے، مغرب بھی پڑھ لے، پھر عشاء بھی پڑھ لے، پھر دوسری دن کی بھی فجر پڑھ لے۔ قضا نماز کے بعد 5 نمازیں پڑھ لے، اس کے بعد 5 نماز گزرنے کے بعد چھٹی نماز کے بعد آپ یہ نماز قضا کر لیں، تو اس کے بعد یہ نمازیں جو معلق تھی یہ بھی پہنچ جائے گی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قبولیت کے درجے کو بھی پہنچ جائے گی، لیکن صاحب ترتیب جو شخص ہوگا اس کو ان مسائل کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ شخص اگر کوئی نماز اس کی قضا ہے تو 5 نمازوں کا انتظار کرے، 5 نمازوں کے گزرنے کے بعد جب چھٹی نماز ادا کرے تو اس کے بعد وہ اپنی چھٹی ہوئی نماز ادا کرے۔ یہ مسئلہ یہ کس کا ہے؟ لیکن یہ صاحب ترتیب کا ہے، عام آدمی کا نہیں ہے۔ جس آدمی کی نماز قضا ہے اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ صاحب ترتیب کا ہے۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی بالغ ہونے سے لے کے اب تک ایک نماز بھی قضا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ دوسری چیز، بلکہ اب تیسری چیز، ایک پہلی چیز یہ آئی نماز کے ٹوٹنے کے سلسلے میں، وضو کے ٹوٹنے کے سلسلے میں پہلی بات۔ دوسری بات صاحب ترتیب کا مسئلہ۔ تیسری چیز، ہمارے ذمے اگر کوئی نماز قضا ہے تو اس شخص کو چاہیے نوافل کا اہتمام نہیں کر کے اس شخص کو اپنی یہ قضا نمازیں پڑھنا چاہیے، ایک چیز۔ اور ایسا شخص سنت غیر مؤکدہ، یعنی ظہر سے
عصر سے پہلے کی 4 سنت مثلا یہ سنت کے بجائے یہ شخص عصر کی نماز کی پچھلے جو گزرے ہوئے عصر کی جو قضا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جو شخص قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ ہر نماز میں 5 نمازوں کا اہتمام کر لے، 3 نمازوں کا اہتمام کر لے، اس طریقے سے ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ کسی بھی شخص کی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، عموماً مسلمان نماز نہیں چھوڑتا ہے، اس کو نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے، کسی جو شخص مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کے دل کے اندر اللہ رب العزت یہ خوف رکھتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک قسم کی بے چینی ہو جاتی ہے کہ وہ نماز کی طرف کس طرح دوڑ کر پہنچ جائے۔ بہرحال تو اب سنت موقدہ نہیں چھوڑنا چاہیے، قضا نمازوں کے لیے سنت موقدہ نہیں چھوڑنا ہے، سنت موقدہ برابر پڑھنا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا پڑھنے کا اس کا جو ہے ایک طریقہ ہے، مزاج ہے، اس کو ایک شوق ہے، تو وہ اس شخص کو چاہیے کہ تھوڑے دن کے لیے اپنے اس شوق کو موقوف رکھے اور قضا نمازوں کا اہتمام کرے۔ اچھا، قضا نماز کے لیے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک شخص کو یاد ہے کہ میری فلاں اتنی نمازیں قضا ہے، تو وہ فلاں دن کی نیت کے ساتھ تو پڑھ لے گا، اس کی نمازیں پوری ہو جائے گی۔ اب ایک شخص یہ ہے کہ جس کو اپنی قضا نمازوں کا علم ہی نہیں ہے کہ اس کی کتنی نمازیں قضا ہے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ اب ایسے شخص کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو، مثلا فجر کی نماز کی قضا کرنے کے لیے وہ شخص کھڑا ہوا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ نیت کرے میری قضا نمازوں کی پہلی قضا نماز ہے، اسی طرح وہ کرتے ہوئے۔ اچھا، اب ایک شخص کو اب اس شخص کو یاد ہی نہیں ہے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہے، تو اب ایسا شخص کتنی نمازیں پڑھے؟ ایسے شخص کو چاہیے کہ دل کے اطمینان تک اپنی نمازیں قضا کرتے رہے، ایسا نہ ہو کہ چند نمازیں پڑھنے کے بعد ہی اس کا دل مطمئن، اندر سے تو نہ ہو لیکن ظاہراً اس کو مطمئن کر رہا ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ اندر سے دل میں گواہی دے کہ بھئی آپ کی جتنی نمازیں قضا تھی وہ مکمل ہو گئی، آپ کا دل اندر سے گواہی دے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو صحت مند ہے، جو پڑھ سکتا ہے، اس کو تو ایسے نمازیں قضا کر دینا چاہیے۔ اب ایک شخص وہ ہے جس کے لیے ایک لفظ آتا ہے شیخ فانی۔ شیخ فانی کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ شخص اٹھ کر، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، یا اب اس کے لیے ایسی صحت نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھ سکتا ہے، اب وہ ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس مرض کے بعد اس کی وفات ہو گئی ہو، تو ایسا شخص کیا کرے؟ ایسے شخص کے ذمے اگر کچھ نماز قضا تھی، وہ شخص کیا کرے؟ ایسے شخص کے لیے شریعت نے اس کے لیے ایک آسانی یہ رکھی ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ اتنا ہی ہے جتنا صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ صدقہ فطر 2.25 کلو گیہوں ہے آدمی کی استطاعت کے حساب سے، تو ایک نماز کا ایک فدیہ یعنی ایک صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ آدمی مر جاتا ہے، اس کے ضمن اتنی نمازیں قضا ہوتی ہے یا وہ ایسی وصیت کرتا ہے کہ جو اس کی وراثت کا جو مال ہوتا ہے، جو چھوڑ کر وہ جاتا ہے، وہ اکثر حصہ اسی میں صرف ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں مسئلہ تو یہ ہے کہ جو وراثت کو چھوڑ کر مرا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، اس کا صرف ایک حصہ اس کی وصیت اور اس کی نمازوں کی قضا وغیرہ کے لیے استعمال ہوگا، حق ہے۔ دو جو حصے ہیں وہ حصے استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ وہ وارثین کا حق ہوگا، وہی استعمال کریں گے۔ اس لیے ثلث جس کو کہتے ہیں، تیسرا حصہ اسی میں سے اس کے فدیہ ادا ہوگا، اس کی وصیت پوری ہوگی صرف اسی میں سے، اور فدیہ بھی اسی میں سے ادا کرے۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ اگر اولاد باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ کر سکتی ہے، وہ اپنے ذاتی مال میں سے یا وراثت نہیں لے کے اس میں سے اگر کرنا چاہتی ہے تو یہ دوسری الگ بات ہے، لیکن وراثت میں جو حق ہے وہ صرف ثلث میں ہے۔ یہ نماز کے کچھ مسائل یہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ایک مسئلہ آخر میں یہ ہے کہ آدمی جو مسلمان ہے اس کا دل کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی نماز چھوڑے۔
اب ایک آدمی یہ ہے کہ بھئی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نماز جماعت سے چھوڑنے کی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. مثلا ایسا ہوتا ہے کہ شاید اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ایک بیمار ایسا بیمار ہے کہ اگر جو آدمی جو صحت مند اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس بیمار کے پاس، اگر یہ شخص وہاں سے ہٹتا ہے تو وہ بیمار بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کے لیے مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ شخص بیمار کی جو ہے نا ذمہ داری کرے، جماعت چھوڑ سکتا ہے. تو اب ایسا شخص جماعت تو چھوڑ دیتا ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جماعت سے اگر نماز پڑھ رہے تو آ کے خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، اگر جماعت سے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو نمازی قضا کر دیتے. یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ ایک مسلمان کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی. اور اسلام کے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے. اسی لیے نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اور نماز کے لیے آدمی کا دل اندر سے ایسا بے چین ہو کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے تو اس کا دل کہیں نہیں لگے، سیدھا مسجد میں لگے. اور ایسے شخص کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک عرش کا سایہ ہوگا، اس دن ایسے شخص کو جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، ایک نماز سے نکلتا ہے فوراً اس کو دوسری نماز کا انتظار ہوتا ہے کہ فوراً میں کب مسجد پہنچ جاؤں. ایسے شخص کو جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، سورج ایک دم قریب ہوگا، تو ایسے وقت میں اگر کسی کو سایہ ملے گا عرش کا تو وہ اسی شخص کو ملے گا جو مسجد میں اپنا دل اٹکا کے رکھتا ہے. تو اسی لیے مسجد سے محبت، نماز سے محبت رکھنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو سکے. کسی حد تک مکمل مسائل ہو چکے، اب نماز کے مسائل اب ختم کر دینا چاہیے. اب پھر کبھی کوئی سوال آئے تو اس ضمن میں آخر میں مسائل بتا دیے جائیں گے، لیکن تفصیل سے تقریباً 8 یا 9 جمعہ یہ مسائل چلے ہیں. اور اگر کوئی شخص یہ مسائل نہیں سنے ہیں تو ان کو سن لینا چاہیے. یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے، اس کو سن لینا چاہیے. اور مسائل سن کر کیا کرنا چاہیے؟ کیا دوسروں کو بتانا چاہیے کہ بھائی تم یہ غلطی کر رہے ہیں، دیکھو یہ مسئلہ یہ ہے، تم یہ غلطی کر رہے ہیں، اس میں تم عمل کرو؟ ایسا کرنا چاہیے نہیں، بلکہ جو مسئلہ ہم سن چکے سب سے پہلے ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور ہم اپنے عمل کے ذریعے دوسرے کو دعوت دیں. قول کے ذریعے نہیں، بلکہ ہم اپنے عمل کے ذریعے دوسرے کو دعوت دیں کہ یہ مسئلہ فلاں ہے، اس پر یہ عمل صحیح ہے. ایسا نہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہیں، یہ غلط چیز ہے، ایسا نہیں، بلکہ مسائل کو انتہائی مصلحت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ بتانی چاہیے. سختی اور زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے. یہ زور زبردستی کا کام آپ کا نہیں ہے. اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو کسی عالم سے ملا دیجیے کہ بھئی یہ غلطی ہے، یہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ ملا دینا چاہیے. خود مسائل بتانے کی، خود مفتی بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور آخر میں ایک بات یہ ذہن میں رکھے، بار بار یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسئلہ اگر پوچھنا ہو تو عالم سے پوچھے، اگر کسی کا بیان سننا ہو عالم کا سنیں. ہمارے پاس ایک مزاج یہ بن رہا ہے، ارے فلاں ڈاکٹر صاحب یا فلاں انجینئر صاحب بہت حدیث بیان کرتے ہیں، ہر مسئلہ حدیث سے بیان کرتے ہیں، اس لیے ان کا سننا چاہیے. یہ انتہائی غلط بات ہے. اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی. ہم اپنا گھر کا مسئلہ ماہر جو ہوتا ہے انجینئر اس سے پوچھتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے تو مشورہ نہیں کرتے کہ بھئی اس کو ایسی دیوار اٹھانا چاہیے یا ایسا بیم ڈالنا چاہیے، نہیں کرتے ہیں. تو پھر دین کے مسئلے میں ہم کیوں کسی غیر عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، یا کیوں غیر عالم کا مسئلہ سنتے بھی کیوں ہیں؟ اگر ابھی ایک صاحب کچھ دن پہلے ایک انجینئر ہے، انجینئر علی مرزا، وہ پڑوسی ملک کا ہے، وہ شخص کے بیانات سن رہے ہیں تو وہ کہا گیا کہ بھئی اس شخص کے بیانات نہیں سننا چاہیے. تو فوراً پلٹ کے وہ صاحب جواب دیے، یہاں کے پہلے مسلی تھے اب کہیں دوسری جگہ منتقل ہو گئے، تو وہ فوراً وہ صاحب پلٹ کے جواب دیے، ارے انہوں ایک ایک بات حدیث سے بتاتے. ارے ایک ایک بات حدیث سے بتانے کا مطلب یہ تھوڑی ہو جاتا کہ وہ حق پر ہے. اسی لیے
پہلے تو یہ باتیں گزشتہ بھی آئی تھی کہ پہلے تو تقاریر ان لوگوں کے سنیں جن پر آپ کو اعتماد ہو، جن پر آپ کو ان کے عقائد کے بارے میں علم ہو، اس شخص کے بیانات سنیں۔ ایسے شخص کے بالکل کوئی بیان نہ سنیں، چاہے کتنی بھی اچھی بات ہو، کچھ بھی ہو، اس شخص کو بالکل نہ سنیں جس کو آپ جانتے ہی نہ ہو۔ اگر کسی عالم کے بارے میں آپ کو یہ ہے کہ بھئی ان کے بیانات سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، یہ بہت احادیث بیان کرتے ہیں یا بہت مسائل بیان کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اپنی مسجد کا جو امام ہوتا ہے، وہ امام کا درجہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص کو امام سے عقیدت نہیں ہے تو اس کو تو مسجد چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اگر اس کو امام سے عقیدت نہیں ہے تو بتاؤ پھر کس سے عقیدت ہوگی اس کو؟ اسی لیے اپنے امام سے عقیدت رکھے، محبت رکھے، اور جو اپنا مسئلہ ہو اس کے سامنے تذکرہ کر کے اس سے مسائل کے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد